اے پیغمبر، آپ کے اوپر نازل کرنے والا فرشتہ، آئیے ہم اس کا گھر دکھائیں۔ کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس، ہاں وہیں جہاں جنت الماوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مکان نمبر اور گلی نمبر اور پتہ اور سب کچھ بتا دیا کہ یہ جبریل کا گھر ہے۔ وہاں پہنچے تو حضرت سے جبریل کہہ رہے، حضرت آگے میں نہیں جا پاؤں، آپ جائیے۔ میں کہاں جاؤں؟ جہاں آپ کا اللہ لے جائے وہاں تک جائیے۔ جبریل کہتے ہیں اگر ایک بال برابر یہاں سے آگے بڑھ گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آپ جائیے، آپ کو اللہ لے جائے گا۔ اللہ نے یہاں تک لانے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ جبریل واپس حضرت آگے جا رہے ہیں اور جبریل امین لے کر آ رہے ہیں، حضرت کو سنا رہے ہیں۔ رمضان میں آتے تھے ویسے ہی دور کرنے کے لیے کہ جیسے اترا ہے، جیسے پڑھا ہے، جیسے اللہ کا کلام ہے ویسے ہی پڑھا جائے۔ جبریل امین آ رہے ہیں، ایک واسطہ ہوا نا۔ دوسرا واسطہ کون سا ہے؟ حضور اور جبریل، سامنے کا واسطہ جبریل اور پیچھے کا واسطہ امت تک آنے کے لیے کون ہے؟ فی صحف مکرمہ مطہرۃ بایدی سفرہ کرام بررہ، صحابہ کرام یہ دوسرا واسطہ ہے، یہ قرآن کو امت تک لانے والے۔ اب دیکھو صحابہ سے قرآن کا کیسا جوڑ ہے۔ صحابہ سے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا مسلمانوں، ہمارا تمہارا پوری امت میں جہاں جہاں مسلمان ہے پوری دنیا سب کا عقیدہ، جو اس کو نہ مانے وہ اسلام کے دائرے سے خارج۔ صحابہ اکرام یہ دوسرا واسطہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے آگے والا کام تو جبریل سے لیا اور پیچھے والا کام دور تک پہنچانے کے لیے، امت تک نقل کرنے کے لیے صحابہ سے لیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام صحابہ کا کہ جو جبریل جس کام کے لیے ہے وہی کام صحابہ سے لیا جائے، صحابہ سے وہی کام لیا جائے۔ اور لگے ہاتھوں یہ بھی محسوس کیا، حضرت علی بھی اس واسطے میں، حضرت معاویہ بھی اس واسطے میں ہے، حضرت زید بن حارثہ بھی اسی واسطے میں ہے، جتنے کاتبان وحی ہیں سب اس واسطے میں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھا بھی جائے گا، قرآن کو لکھا بھی جائے گا اور قرآن باقی رہے گا، قرآن کو پڑھایا جائے گا۔ یہ سارے مدرسے جو اللہ کی زمین پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسی واسطے کے تحت ہے کہ جو واسطہ اللہ نے بنایا ہے آج مدرسے بھی وہ واسطے میں شامل ہیں۔ یہ ہمارے مدرسے جہاں قرآن بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یہ باقی رہنے کا ذریعہ ہے، یہ قرآن کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہم کو ان تمام مدرسوں کی قدر کرنا چاہیے، ان افراد کی قدر کرنا چاہیے جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بچیوں کو بھی قرآن سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ بچوں کو بھی قرآن سنایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ؟ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ ایک موقع پر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی، سننے کے لائق ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ مکے والے، کوئی کہتا قتل کر دو، کوئی کہتا قید خانے میں ڈال دو، کوئی کہتا ہے ان کو جیل خانے میں ڈال دو، کوئی کہتا ہے ان کو جلا وطن کر دو۔ جتنے منہ اتنی باتیں، اللہ فرماتا ہے ان کو کرنے دو، یہ اپنی اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟ لہذا یہ اللہ کی تدبیریں ہیں جو قرآن کی تعلیم کے لیے مدارس قائم۔
قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسے قائم ہیں، لہذا یہ قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا، میں نے جو بات عرض کی کہ اس میں اللہ کے پیغمبر پر وحی اتری اور آپ کے صحابہ نے لکھا، اور وہ صحابہ لکھتے رہے، لہذا ایک عقیدہ اور بن کے سامنے آیا۔ وہ کیا؟ پوری امت میں جو صحابہ کا مقام ہے وہ بعد والے لوگوں کا نہیں ہو سکتا۔ دو تین مثالیں دیتا ہوں، کوئی لمبی بات نہیں کہنا، وقت بھی نہیں ہے زیادہ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ پوری امت میں صحابہ کرام کا جو اجالا ہے، صحابہ کرام کا جو یوں کہنا چاہیے کہ مقام اور مرتبہ ہے، وہ کسی اور کا نہیں۔ ان کا لکھا ہوا قرآن مان لیا گیا، ان کا لکھا ہوا قرآن تسلیم ہو گیا۔ یہ قرآن لکھتے تھے، کیوں؟ یہ ساری امت میں ممتاز تھا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر ہم سے اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بچہ کھڑا ہے تو ہم مارتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ دو جرم کیے، ایک اس کا جرم کیا اور ایک بے خطا مارا اس کو، اللہ کے سامنے بھی مجرم بنے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بعد میں ہم معافی مانگ لیں، بچہ تو معاف کر دیں، اور اس کے بعد میں اللہ سے معافی مانگیں، پتہ چلے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمیں معلوم ہو جائے گا جب ہم مر جائیں گے تو پتہ چلے کہ معافی ہوئی یا نہیں ہوئی، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اور صحابہ اس گروہ میں سے ہیں، اس جماعت میں سے ہیں کہ جن کو اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ معافی کا پروانہ ان کو دیتا ہے۔ کیسا پروانہ؟ اوپر سے کوئی ٹپک آتا؟ نہیں، قرآن آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ اسی کے ساتھ حضرت نے فرمایا چلو غزوہ تبوک، سب صحابہ تیار۔ تین صحابی ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے، لیکن ہمارا کچھ کام ہے، کھجوریں تیار ہیں، بڑی سخت گرمی ہے اور گرمی میں کھجور پکتی ہے، لہذا ہم جا رہے ہیں، اپنا کام سمیٹ لیں، کل چلے جائیں گے، تیز سواری سے جائیں گے، حضور سے مل جائیں گے، کل ہوا تو سوچا پرسوں چلے جائیں گے، اسی کل پرسوں میں حضور واپس آ گئے۔ وہ نہیں جا سکے، ان میں ایک حضرت کعب بن مالک تھی۔ حضرت کعب بن مالک بھی ہیں۔ حضرت جب واپس آئے تو یہی دو منہ منافق، یہی دوغلے لوگ ان کے پاس گئے کہ جاؤ حضور سے کہہ دینا مجمع میں ہم آپ کے ساتھ تھے، مگر ہم کیا کرتے، آپ نے ہمیں نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت کعب بن مالک کہنے لگے کیا بک رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر کے سامنے جا کے میں جھوٹ بولوں؟ میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں؟ یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اسی حالت میں حضرت کعب بن مالک رو رہے ہیں اور ادھر کا ایک غیر مسلم بادشاہ ان کے پاس خط بھیج رہا ہے کہ سنا ہے تمہارا آقا تم سے خفا ہو گیا، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہارا اعزاز و اکرام کریں گے، تمہیں خوب دیں گے، دلائیں گے، تمہارے اوپر خوب پیسہ خرچ کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک اور رونے لگے، یا اللہ یہ کیا غضب ہو رہا ہے، اسلام کے دشمن ہمارے اوپر اچھی نظر ڈال رہے ہیں۔ فوراً وہ خط پھاڑا اور سامنے تنور جل رہا تھا اسی میں ڈال دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ عجیب حالت میں ہے، سارا دن ساری رات یہ پریشان۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اب تم سے کوئی نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، تمہاری بیویاں تم سے الگ رہیں گی، تم اپنی بیویوں سے الگ رہو گے، کوئی تمہارا نہیں، سارے جہان سے الگ ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے یا کوئی اور نماز، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے
کہ اچانک ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بشارت، خوشخبری سنائی اور یوں سنایا کہ تمہیں اللہ کے پیغمبر نے بلایا ہے۔ بس بے قرار ہو گئے، جلدی سے اپنے کپڑے اتارے اور ان کو دے دیے۔ کیوں؟ یہ وہاں کا دستور تھا، عرب کا رواج تھا کہ اگر کوئی خوشخبری لاتا تھا تو کپڑے اتار کر کے آدمی دے دیتا تھا۔ حضرت کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت نے انہیں دیکھا اور انہوں نے حضرت کو دیکھا۔ اللہ اللہ کیا منظر ہو! حضور نے تو بولنا بند کر دیا تھا، سارے صحابہ کو منع کر دیا تھا کوئی ان سے نہ بولے۔ اب وہاں پہنچے جب حضور کے سامنے تو حضور نے ان کو دیکھا اور انہوں نے حضور کو دیکھا۔ کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی، کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئی۔ ہوتے ہوتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا، آقا اگر میں آپ کے سامنے تقریر کروں، حضرت کعب کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے تقریر کروں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کہہ دیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن میرا اعتقاد ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو میرے اللہ سچی بات آپ کو بتا دے، سچی بات کا آپ کو علم ہو جائے گا۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں جاؤں گا اور میں واپس آپ کے ساتھ آؤں گا، لیکن آج کل میں وقت چلتا رہا اور میں نہیں گیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے آیت نازل کی حضرت پر اور آپ فرماتے ہیں کعب دیکھو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما دی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ کہ وہ تین لوگ، کیوں بھائی تین کسے کہتے ہیں؟ تین کسے کہتے ہیں؟ ارے دو کے بعد اور چار سے پہلے جو عدد ہے اسی عدد کو تین کہتے ہیں، عربی میں ثلاثہ کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت سے چوتھا آدمی مراد نہیں، تین ہی مراد ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ کا لفظ ہے تین آدمی، ایک حضرت کعب بن مالک، دو ان کے ساتھی۔ کیا فرمایا کہ ثم تاب علیہم، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا کہ جس کی توبہ قبول ہوئی ہو اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہو؟ یہ مقام صرف صحابہ اکرام کا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے نہیں نحن رجال وہم رجال، ہم بھی آدمی وہ بھی آدمی، ان سے بھی غلطیاں ہوئی۔ غلطی ہونا کوئی بری بات نہیں، غلطی کا باقی رہنا یہ ہے غلط بات۔ غلطی باقی نہیں رہی، توبہ کر لی، اللہ کے ہاں گئے تو پاک صاف گئے۔ میں مثال میں پیش کیا کرتا ہوں، شاید میں نے یہاں بھی کبھی کہا ہو کہ دیکھو ایک ہے کوڑا کپڑا اور ایک ہے دھلا کپڑا۔ کوڑا کپڑا نبی کا اعمال نامہ، دھلا کپڑا صحابہ کا اعمال نامہ۔ نجاست لگی دھل گئی، یہ مقام صرف صحابہ کا ہے جو ذریعہ بنے ہیں قرآن کی حفاظت کا، حدیث کی حفاظت کا، سب سے پہلے ذریعہ بنے۔ اسی طرح ایک اور صحابی مجھے یاد آیا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، اللہ پاک تمہیں مدینے لے جائے۔ اللہ کے رسول جتنے یہاں موجود ہیں جو نہیں موجود ہیں بار بار مدینے جائیں، اور اللہ وہاں کی لذتوں سے، وہاں کی خوشیوں سے اللہ تمہیں خوش کرے، اور وہاں پہنچو، پہنچ کر کے اپنے آقا کے دربار میں، اپنے آقا کے مصلی کے سامنے، اپنے آقا کی مسجد میں وہاں رو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، گناہوں سے معافی طلب کرو۔ کون؟ حضرت ابو لبابہ۔ یہ بھی غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن میں تذکرہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک کھمبا مسجد نبوی شریف میں آج بھی وہ کھمبا ہے، ویسا نہیں ہے،
اب تو پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کھمبے میں اپنے آپ کو باندھ لیا۔ ذرا دیکھو اپنے قصور کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے یہ تیار ہے، کسی طرح یہ قصور معاف۔ اور کہا دیکھو کوئی مجھے کھولے نہ، میں اس کھمبے سے بندھا رہوں گا۔ یا اللہ کیسا اعتماد! ارے حضور کو خواب دیکھ لیتے وہ بھی اللہ کی بات ہوتی، حضور اپنے سمجھ سے کوئی بات کہہ دیتے، اپنی زبان سے نکالتے، وہ بھی اللہ کی بات ہوتی۔ لیکن مقام صحابہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو لبابہ کہہ رہے ہیں جس کا میں نے قصور کیا ہے، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کھولے گا، ورنہ اسی کھمبے سے بدے بدے میری جان چلی جائے، میں بنا رہوں گا۔ حضرت آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کھولا اور حضرت ابو لبابہ اس کھمبے سے کھلے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ اس آیت میں ان کی توبہ کے قبول کرنے کو اللہ نے بیان کیا۔ دنیا میں رہتے رہتے ہے کوئی ایسا بزرگ، ہے کوئی ایسا قطب، ہے کوئی ایسا ابدال، ہے کوئی ایسا مجدد کہ جو یہ کہہ دے قسم کھاتے کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ کوئی نہیں ہے، اکیلے صحابہ اکرام۔ ان کی توبہ کی مقبولیت کی اطلاع قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو یاد رکھنا اور سمجھتے رہنا، علماء سے پوچھنا۔ اکیلے صحابہ کا مقام ہے اور کسی کا مقام نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ قرآن کے ناقل ہے، یہ قرآن کو نقل کرنے والے ہیں، یہ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ حدیث پاک جتنی بھی ہیں، 1000 2000 10,000 20,000 50,000 جتنی حدیثیں ہیں، ساری حدیثیں صحابہ کے ذریعے سے امت کو ملی ہے۔ یاد رکھو، ایک حدیث اگر بغیر صحابہ کے کوئی حدیث مل جائے نا تو یاد رکھو امت اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے۔ ہر حدیث میں صحابہ کا نام ہونا چاہیے۔ میں ایک سند آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضرات علماء اکرام ہیں ان کی توجہ سے یہ مضمون ذہن میں آ رہا ہے، ورنہ میرا تو اتنا لمبا بیان کرنے کا بھی ارادہ نہیں تھا، اور یہ سب باتیں تو سب دوسری جگہوں پر ہوتی۔ بہرحال ایک سند سنانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام مالک جیسے امام حنیفہ ہے ایسے امام مالک بھی ہیں۔ حضرت امام مالک ملتزم بالمدینہ، یہ مدینے سے چمٹے رہے، حج کرنے کے لیے گئے، جلدی سے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کچھ دنوں مکے میں بھی رہتے، کہا نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ مدینے سے منافقوں کو نکالا جائے گا، کہیں میرا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے، اس لیے جلدی سے پھر مدینے آ گئے۔ حضرت امام مالک کی سند سب سے عالی ہے۔ کیا؟ 3 آدمی ہیں، مالک عن نافع عن ابن عمر، سند پوری۔ امام مالک نقل کرتے ہیں، کس سے لے رہے ہیں؟ امام نافع سے، اور امام نافع عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، اور عبداللہ ابن عمر صحابی رسول۔ مالک بھی یاد کر لو، مالک عن نافع عن ابن عمر، حضور کا نام نہیں آیا، صحابی تک اگر کوئی سند پہنچ جائے تو بس وہ حدیث ہے۔ کیوں؟ صحابہ تو سچے ہیں، غلط بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی جو بات بھی ہوگی وہ صحابہ سے۔ حضرات صحابہ کا نام ہر حدیث میں ہونا ضروری۔ اگر حدیث میں نام نہیں ہوگا تو وہ حدیث معتبر نہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ یہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے، پہلے قرآن لکھنے والے صحابہ
پہلے قرآن لکھنے والے صحابہ، پھر قرآن کو نقل کرنے والے صحابہ، پھر قرآن کو کتابی شکل دینے والے صحابہ، پھر قرآن مجید کو امت تک پہنچانے والے صحابہ، پھر احادیث مبارکہ نقل کرنے والے صحابہ، ان سب نے نقل کیا۔ آج مدرسے نظر آ رہے، حضرت امام شاہ ولی اللہ کا مدرسہ، دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور، آپ کی گجرات کے جو مدرسے ہیں، ان سب مدرسوں کو لے لیجئے، پھر اخیر میں مولانا حبیب صاحب کے ذریعے سے جو مدرسے ہیں، اور جو ہمارے دیگر علماء اکرام کی طرف سے جو مدارس قائم ہیں، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اگر اس سلسلے کی کڑی نہیں ہے تو قرآن ان کو جو پڑھا رہے ہیں، قرآن جو بتا رہے ہیں، قرآن وہ اسی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ ان تک پہنچا ہے، اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے قرآن کی حفاظت کا، حدیث کی حفاظت کا، شریعت کی حفاظت کا۔ یہ چند باتیں میرے دل میں آئیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ بس ایک آخری بات اور ہے، اس کو بھی توجہ سے سن لیجئے کہ آج قرآن مجید جو ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں، جنہوں نے حفظ کر لیا ہے، یہ ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور خود ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ دل و جان سے محنت کر کے جو سرمایہ اللہ نے عطا فرمایا ہے قرآن کی شکل میں، اس کی پوری حفاظت کریں، اور قرآن پڑھنا جس زبان سے پڑھے اس زبان سے گالی نہ لے، اس زبان سے جھوٹ نہ ادا ہو۔ ہم تمام مسلمانوں سے کہتے ہیں ارے الحمد تو سب کو یاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تو سب کو یاد ہے، جیسے پورا قرآن ویسے الحمد قرآن سے الگ نہیں ہے، جو کہہ دے گا الگ ہے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہے گا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ هُوَ اللَّهُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، یہ سب کچھ قرآن ہے۔ کیا قرآن تمہاری زبان سے نکل رہا ہے اور تم گندی بات زبان سے نکالو گے؟ سوچ لو۔ قرآن پڑھنے والا اپنی نگاہ کو قرآن پر ڈال رہا ہے، کیا اپنی نگاہ کو حرام کاری میں مبتلا کرو گے؟ کیا غیر محرم پر نگاہ ڈالو گے؟ غیر محرم پہ نگاہ ڈالو گے؟ اگر جو نگاہ قرآن پر پڑتی ہے وہ نگاہ پاک ہونا چاہیے، اس کو گندا نہ کرو، اس کو گندا نہ کرو، اس نگاہ سے نامحرم کو مت دیکھو، نامحرم کے اوپر مت ڈالو۔ یہ بات گرہ سے باندھیں سب لوگ جو قرآن بچے پڑھ رہے ہیں، جو قرآن بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، بڑے پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدرسوں کی، حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی، عالم قرآن کی پوری قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دعا کرو سب لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن بچے بچیوں نے یہاں مظاہرہ کیا ہے، قرآن سنایا ہے، نعت سنائی ہے، تقریر کی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ جس مدرسے کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس مدرسے کے سبھی لوگوں کو اور عام مسلمان جو یہاں شریک ہیں، جو بچیاں ہماری، جو بہنیں ہماری یہاں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور اے اللہ جب ہمارا وقت آ جائے تو ایمان و اسلام کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو مظالم ظلم کرنے والے ظالم ہیں، اے اللہ ان کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظلم کرنے والوں کے مظالم سے پوری دنیا کو نجات دے۔ اے اللہ ان کو نیست نابود کر دے جو ظلم کر رہے ہیں، جو مظالم کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں سے انسان مارے جا رہے ہیں، جن کے ہاتھوں سے انسانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ وہ کوئی بھی ہو، اے اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔
دنیا کو ان سے خالی کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو صبر کی اور میل ملت کی اور محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مدینہ منورہ کی، مکہ مکرمہ کی، خانہ کعبہ کی، روضہ پاک کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ برے لوگوں کے تسلط سے اسے آزاد فرما۔ اے اللہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں باغڈور عطا فرما۔ اے اللہ حج کی پابندیوں کو ختم فرما، عمرے کی پابندیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، کورونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کاروباری پریشانیوں سے ہر ایک انسان کو جو یہاں آباد ہے اے اللہ ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں کے بوجھ سے آزاد فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما اور صحت و عافیت کے ساتھ درازی و عمر عطا فرما۔ اے اللہ جو مدرسے کام کر رہے ہیں ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کے کاموں میں آگے بڑھ کر کے مدد کریں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور پوری دنیا میں فائدے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ ضروری اعلان ہے، آئندہ 7 تاریخ کو 7 نومبر کو اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد جامعہ فیضان القرآن میں مولانا عمر محفوظ الرحمان رحمانی اور مولانا ابوالطالب رحمانی کا بیان ہوگا اور مستورات کے لیے پردے کا معقول انتظام ہوگا، آپ حضرات شرکت فرمائیں۔